کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اکابر دیوبند میں مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، یہ جب تحریک ریشمی رومال ناکام ہو گئی، اس میں مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند، یہ مالٹا میں کوئی 3 برس قید رہے۔ ان کو یہ حضرات حج پر تھے، وہاں شریف مکہ نے پکڑ کے حوالے کیا۔ شیخ الہند صرف ان کو چاہیے تھے، ان 2 شاگردوں نے رضاکارانہ اپنی گرفتاری پیش کی کہ آپ ہمیں بھی گرفتار کریں، ہم اپنے استاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ دونوں ہمارے مطلوب نہیں ہو، وہ کہا ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر 3 برس یہ حضرات وہاں مالٹا میں اسیر رہے۔ مالٹا اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، اب تو بہت خوبصورت ہے، اس وقت وہ سزا کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 سال غور کرتا رہا کہ امت پر یہ زوال کیوں ہے اور امت دین سے دور کیوں ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میری جتنی باقی زندگی ہے وہ میں امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے لگا دوں گا۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے کہ جو اللہ نے مجھے باقی زندگی دی ہے میں وہ قرآن کی نشر و اشاعت پہ صرف کر دوں گا۔ تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے اچانک یہ بات یاد آ گئی، چونکہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، کہ ہم جو اہل علم کہلاتے ہیں، اہل مدارس کہلاتے ہیں، ہم بھی قرآن سے ایسے جڑے ہوئے نہیں جیسے ہم فقہ سے جڑے ہوئے۔ تو قرآن کے مضامین سے ہم ناآشنا ہیں، قرآن کس لہجے میں بولتا ہے اس لہجے سے ناآشنا ہے۔ پھر قرآن کا حسن کیا ہے جس نے عرب کے پتھر دلوں کو پگھلا دیا، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ حالانکہ عربی پڑھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم صرف ترجمہ تک نہ پہنچتے بلکہ حسن قرآن اس تک پہنچتے۔ حضرت عمر کو پہلا جو جھٹکا لگا اسلام کا، وہ بہن کا واقعہ بات کا ہے۔ عرب یہ قریش رات کو اللہ کے نبی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے۔ دائیں بائیں چھپ چھپا کے قریش آپ کا قرآن سنتے تھے، چونکہ ولید بن المغیرہ جیسے نے کہا تھا ان فیہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ مغدق واعلاہ مثمر وانہ لیعلو ولا یعلی وانہ لیحطم ما تحتہ۔ کافر کے تبصرہ ہے، کیا کمال کر دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے تھے،
تو آپ اس دن الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الفاظ کا ردم محسوس ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. اس میں موسیقی معلوم ہو رہی، کس طرح چناؤ ہے اور کس طرح ایک بہتا دریا ہے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مست ہوتے جا رہے ہیں، مست ہوتے جا رہے ہیں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ دڑ 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 ایسے کلام کی ہیبت، جو ذرا بھی ترجمہ نہیں سمجھتا، وہ الفاظ جس طرح آ رہے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں. ان کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے. اور وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی یوں وہاں کھڑے، تو ان کی زبان سے آہستہ سے ما اشعرہ. عین اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، اوئی ہوئی کتنا بڑا جادوگر اتنی دور سے میری بات کو سن لیا. تو آپ نے دوسری ضرب لگائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو بچوں، میرا اہل علم سے بھی گلہ ہے اور امت سے بھی گلہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور. اہل علم صرف فقہ کے قریب ہیں اور قرآن ایک جیتا جاگتا پیغام ہے. شیخ الہند جو ہماری بنیاد ہیں، پہلے شاگرد محمود الحسن دیوبند کے، پہلے استاد محمود احمد اور پہلے شاگرد محمود الحسن، جنہوں نے 4 چاند لگا دیے دیوبند کو اپنی جہود، للہیت، اخلاص، منحنی، دبلے پتلے اور انگریز سے ٹکر لے کر کیا سے کیا کر دکھایا بابا. لیکن جب قوموں کے سفینے ڈوبتے ہیں تو پھر ملاح بچا نہیں سکتے. ملاح کتنا ہی ماہر ہو، جب کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو وہ کشتی کو کیا بچائے گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا،
کہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جن کا ورد قرآن ہو، جو فذکر بولو فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ 11-12 سے ایک بچہ فارغ کرتا ہے اور قرآن میں سے صرف جلالین، اس کے بھی 2 سبق، اور جلالین تک پہنچتے پہنچتے اتنا کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے کہ دل ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہوتا ہے، ٹھنڈے لوہے کو پیٹنا اپنا ہی ہاتھ توڑنا ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ میں اس سوچ میں ہوں کہ قرآن پڑھ، جیسے صحابہ کا ایمان بڑھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایسے ہمارا بھی ایمان بڑھے، قرآن سنے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اس کو کوئی حل نکالے گا اپنی قدرت سے۔ تو یہ تھوڑی سی ہم قرآن کی مجلس روزانہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ رہنمائی مل جائے، کچھ سننے کو کچھ سنانے کو مل جائے۔ میں نے بتایا تھا یہ وہ علم ہے جس کو اللہ جنت میں کھولے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی صرف اہل علم کی، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اپنے بندوں پر کھولے گا، ایک ایک لفظ پر علم کے سمندر کھلیں گے، اس میں جو بحث ہوگی اس کی لذت میں علماء کو جنت بھی بھول جائے گی۔ تو اب سارے کو تو بیان کرنا مشکل ہے، جو کچھ چیدہ چیزیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، مطالعے کا بھی وقت نہ ملتا، سر درد جان نہیں چھوڑتا ہے، تو دیکھتا ہوں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرے پارے کے شروع میں یہ ایک جملہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت نمبر 146 ہے، 43۔ 143 نمبر آیت۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت، وسط درمیان، لیکن ترجمہ کرتے ہیں اعتدال والی امت۔ لیکن قرآن کا ایک معجزہ جو اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن اترا، سورہ بقرہ 10 سال میں اتری، سورہ بقرہ 10 سال، اور اس میں کوئی آیات نہیں تھیں، وہ تو جیسے آ رہی تھیں اللہ کے نبی لکھوا رہے تھے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ترتیب دیتے تھے، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو۔ بعد کے علماء نے آیات، صورتیں، رکوع، زیر زبر، پیش، جزم، یہ ساری چیزیں قرآن کی خدمت بعد میں کی۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں، کافی بات کی بات۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں۔ یہ جو امتاً وسطا، درمیان والی امت، اس آیت میں آئی جس کا نمبر ہے 143، جو 286 کا وسط بنتا ہے۔ یہ سمجھ میں کہ آیت میں لفظ وسط آیا ہے تو اللہ نے اسی لحاظ سے اس کو وہاں فٹ کروایا کہ آدھی سورہ بقرہ امتاً وسطا۔ یہ قرآن کا حسن، قرآن کا اعجاز اور قرآن کا سحر ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بتایا تھا، ہر چیلنج، دعویٰ ٹوٹا ہے،
ایک چیلنج آج تک باقی ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آ جاؤ۔ آج کل کمپیوٹر کتنا تیز ہے، ایک سورت ایسی بنا کے دکھا دو۔ آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر، قرآن پہ اعتراض ہیں، ایسا ہے، تکرار ہے، اپنی طرف سے لکھا ہے، لیکن اچھا چلو اپنی طرف سے لکھا، تم بھی لکھ کے دکھا دو، آج تک نہیں ہو سکا۔ بہت پہلے سے اس کی کوششیں شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی ادیب تھا، عربی کا باپ تھا، عربوں سے بھی آگے۔ اسے لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر، تیرا گھر ہم سونے سے بھر دیں گے۔ اس نے 6 ماہ کی مہلت مانگی، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ صرف لکھنے میں لگا رہا، لکھے پھاڑے۔ 6 ماہ بعد اس نے کہا یہ کلام قرآن کے مقابلے میں ٹھیک ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد گھر سے باہر نکلا، یوں گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہی تھی، ادھر منہ کر کے۔ یہ یوں گزرا اور اس بچی نے پڑھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے۔ قرآن سارا فصیح ہے، لیکن قرآن کی سب سے فصیح آیت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ میں 21 کے 22 اقسام بلاغت ہیں۔ اس کو صرف علامہ طنطاوی نے اپنی تفسیر میں پورا لکھا ہے، جس کا شوق ہو اس میں دیکھ لے۔ میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے آج سے کوئی میرے خیال 25-30 سال پہلے دیکھا تھا، تو مجھے وہ یاد نہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں، آپ کا جذبہ بھی جوان ہے، ہم تو بس اب تو وہ کہنے لگا یا اسفا ویلک یا ابن المقفع، تیرا ستیہ ناس و ابن مقفع، وہ تیرے 6 مہینے کے کلام کو تو یہ ایک جملہ کھا گیا، یہ ایک آیت ہے نا، ایک جملہ کھا گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا نا، واپس گیا اپنے کلام کو پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسے آپ لوگ قرآن کے ساتھ بیٹھو۔ کتنی عجیب بات ہے، پورے پاکستان میں ایک مدرسہ نہیں ہے جہاں تخصص فی القرآن ہو، تو پورے پاکستان میں ایک مدرسہ ہے، وہ تخصص فی الفقہ جہاں مرضی چلے جاؤ، ہر جگہ ہو، ضرورت ہے، لیکن جو غلو ہے میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن سے لینا ہے، حدیث پاک سے لینا ہے۔ فقہ تو اس کا قانون ہے، وہ تو آخری درجے کی چیز ہے۔ فقہ کی عبارت اس وقت تک دلیل نہیں جب تک اس کے پیچھے قرآن اور حدیث نہ ہو۔ فقہی عبارت اس وقت حجت بنتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت ہو یا حدیث پاک ہو یا کم از کم قول صحابی ہو، ورنہ تو وہ اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو خیر، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والی امت۔ یہ عام ترجمہ ہے، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا، چونکہ اس میں واسطہ کے لفظ کی بھی گنجائش ہے، اور یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، یہ ابن جریر طبری نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ میں نے جبوتی کے اجتماع میں عربی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم امت وسطہ بمعنی واسطہ ہیں۔ کیا معنی واسطہ کا؟ کہ جیسے پہلے انبیاء اور ہمارے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ تھے اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے، جیسے اس موبائل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں ہم سے جڑ گئے ہیں، تو یہ ہمارے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہ تو انبیاء پہلے بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ، اللہ سے جوڑتے، اللہ سے ملاتے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلہ
هود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. کہ ہر نبی اللہ سے ملاتا تھا. اب ہمارے نبی کے بعد کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. آپ تو آخری ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کون بندوں کو اللہ سے ملائے، کون واسطہ بنے گا؟ تو اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے اس کو اس طرح بیان کیا. تو ایک عرب عالم بھی اور بڑے ادیب بھی، بڑے شاعر بھی، میرے بڑے اچھے دوست بھی، ڈاکٹر فوزی اور غضب کے شاعر، ان کے میں اشعار سنایا کرتا ہوں. اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی عاف المنام ووزعت اوقاتہ بین الاحبۃ فی زوایا المسجد حجر المنازل والدیار واہلہا وصلا بہم عن والدین ومولدی ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. یہ انہوں نے فی البدی کہے. رائمنڈ کے اجتماع میں جب اٹھے نا اور منظر دیکھا یوں، تو ایسے قلم کاغذ اٹھا اور قلم ٹک 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 بیٹھ کے نہیں کیا سیدھا تھا. فی البدی تہجد میں اٹھے تو دیکھا تہجد کا منظر، لاکھوں انسان نفلوں میں، دعا میں، رونے دھونے میں. تو میری ان کی تشکیل ہو گئی اکٹھی. میں نے کہا شیخ زدنا، کوئی اور اس پہ مزید اس قصیدے کو لمبا کرو. تو انہوں نے چند شعر اوپر اور سنا دیے. والمرء یسمو بالجہود الی الذرا لا بالدراہم لا ولا بالعسجد. المرء یسمو بالجہود الی الذرا لا بالدراہم لا ولا بالعسجد واللہ ینصر من یناصر دینہ ویلوح طالعہ بسعد الاسعد وغدا یکون مع النبی وصحبہ فی ظل عیش بالنعیم السرمد. اچھا اگلی تشکیل پھر کٹا ہوگا. میں نے کہا زدنا، تھوڑا اور. اس نے پھر آگے سنایا. میں نے کہا اس میں جنت کو لاؤ آپ، کیونکہ آخری شعر تھا وَغَدًا يَكُونُ مَعَ النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ فِي ظِلِّ عَيْشٍ بِالنَّعِيمِ السَّرْمَدِ، ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے. میں نے کہا اس پہ جنت جوڑو. جنت جوڑ دیتے ہیں. حَيْثُ النَّجَائِبُ هُيِّئَتْ لِقُدُومِهِ من اجل مکرمة وأروع مشهدی فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقة اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق وعصاور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد. کتنا بڑا چیپٹر ہے جنت، کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کتنا بڑا چیپٹر ہے جہنم، پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ نے کتنا کھول کے جنت کو 1000 آیات، 1000 آیات، 1/6 قرآن. اس لیے نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے.
خیر بات ادھر ادھر چلی گئی۔ ڈاکٹر فوزی کو میں نے کہا کہ میں نے یہ ترجمہ ٹھیک کیا ہے؟ کہنے لگا بہت لگا ہے دل کو بہت لگا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس لیے اس کو ذرا تحقیق کرو کہ کسی بڑے اکابر میں سے کسی نے یہ ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی، اگر کہی ہے تو پھر بہت زبردست بات۔ میں وہاں سے واپس آیا، حضور ہمت جوان تھی، میں نے تفسیریں اٹھا لی تو مجھے کہیں ملا نہیں، میں بڑا اداس ہو گیا۔ تو پھر میں نے تفسیر طبری اٹھائی، جو پہلی تفسیر ابن جریر طبری، وہ بھی دیکھتا جا رہا ہوں، کوئی نہیں آ رہا، میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ لفظ میں ترجمے میں لفظ میں گنجائش ہے، وسطہ بے معنی واسطہ، لیکن جب تک پیچھے سے کوئی بات نہ ملے تو ہم تو کوئی مجتہد نہیں ہیں۔ تو آخر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بے معنی واسطہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ اب یہ امت جو ہے یہ واسطہ ہے لوگوں کے اور اپنے نبی کے درمیان، تو اللہ اور نبی تو ایک ہی چیز۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اب یہ امت واسطہ ہے لوگوں اور اللہ کے درمیان، اور لوگوں اور اللہ کے نبی کے درمیان، وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بچوں تبلیغ کا کام ہے نا، یہ امت وسطہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ امت بھول ہی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام سنانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عبادات بس اس حد تک بہت بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سارا دن نفل پڑھتے ہیں، بے شک بزرگی ہے، سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں وظیفہ بخشا امتاً وسطا، کس لیے بنایا ہے امت واسطہ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کو جا کر گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان لو۔ اور ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، تو کتنے بڑی گواہی لائے کہ میرا نبی تم پہ گواہ ہے کہ تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، ہماری صداقت پر ہمارے نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بچوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پریشر میں تبلیغ میں جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کام میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کے درجے بلند فرمائے، کتنا خوبصورت انہوں نے اس محنت کا تعارف کروایا، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر، نفرتوں کے مضامین سے ہٹ کر، سب کو جوڑنے کے لیے خود چل۔ اس وقت کے علماء فرماتے یہ تو علم کی توہین ہو رہی ہے کہ فساق کے پاس جاتے ہیں، فجار کے پاس جاتے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب فرماتے اس توہین میں میری عزت ہو رہی ہے۔ انبیاء، اچھا آج کا عجیب ماحول بن گیا، جو لوگ دین سے دور ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، اور نبی کس کے لیے آتے ہیں جی؟ نبی نافرمانوں کے لیے تو آتا ہے۔ 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، بنو اسرائیل میں 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، اور 1,20,000 وہ کفار کے لیے آئے، اور اس میں 4000 جو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے تھے اللہ نبی بھیجتا تھا، یعنی اس وقت بنو اسرائیل مسلمان تھے۔ تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کو نا کچھ جماعت نہ سمجھو، فریضہ سمجھو، امتاً وسطا، ہم امت واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان، ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ مدتوں بعد یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سنایا، اور میں نے سنا کہ یہ امرتسر میں بڑے خطیب تھے، بڑے مقرر تھے،
تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک کوئی مولوی صاحب تبلیغ کی بات کرتے ہیں، وہ دہلی گئے ہوئے تھے تو وہاں چلے گئے، تو فرمانے لگے، مولانا لیاز صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب تبلیغ کیا کرو۔ میں نے کہا جی میں تبلیغ کرتا ہوں، تو چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا امرتسر سے لوگ کہاں جاتے ہیں تجارت کے لیے؟ کہا جی لاہور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، دلی آتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں۔ ان کو کرایہ کون دیتا ہے؟ کہا جی ان کا وہ خود کرایہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے روٹی پانی کا انتظام کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ خود کرتے ہیں۔ تو مولانا لیاز صاحب نے کہا مولوی صاحب میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو، چونکہ اس وقت خطابت میں کیا ہوتا تھا، آنے جانے کا خرچہ، اکثر خطیب تو بیچارے غریب ہوتے تھے، تو کہاں سے ہر جگہ سے پیسے ان کی جیب میں ہوتے بھی، جو خرچہ بھی برداشت کرتے اور تقریر بھی کرتے۔ تو مفتی صاحب کا بھی یہی دستور تھا، بھی آنا جانا، خرچہ وغیرہ لینا، یہ سب کچھ۔ تو کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ گیا، کہ میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو کہ اپنی جیب سے خرچ کرو۔ کہ پھر میں رہا اور واپس آ گیا۔ شام کو میرا پتہ کیا کہ وہ کدھر ایک نوجوان آئے تھے، کہا جی وہ تو چلے گئے۔ کہا آدمی آتا ہے ضائع کر دیتے ہو۔ پھر ایک جماعت بنا کے بھیجی میرے پاس امرتسر کہ آپ کو مولانا لیاز صاحب بلا رہے ہیں۔ مولانا لیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اپنے مال، اپنی جان اپنا مال، اور ایک پرانا سبق، تم مولوی میں تو غصہ بہت ہوتا ہے۔ وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا، بچوں میں نے اس سے ننگی گالیاں دے کر اور دھکے دے کر کمرے سے نکالا اور ساتھ دھمکی دی، آئندہ تو میرے پاس ہے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہیں کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ہر چوتھے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تم اپنے آپ پر قیاس کرو، تمہارے ساتھ ایسا ہو کبھی ملو گے دوبارہ اس سے؟ ہمت ہے ملنے کی؟ اور وہ ہمارا سینئر تھا، ایم ایس سی کر رہا تھا، ہمارا فرسٹ ایئر، اس کا ایم ایس سی، اور وہ پورے کالج میں ٹاپ کرتا تھا، گولڈ میڈل لیتا تھا، اور چوتھے دن پھر آ کے وہ سلام کر رہا تھا۔ تو آخر میں بھی تو انسان ہوں، کوئی جانور تو نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے زمین میں دفن کر دی۔ یہ والا درد میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف میری نقل اتارو گے طارق جمیل کی طرح، ہم بھی مقرر بن جائیں، خطیب بن جائیں، ہمارے بھی آگے پیچھے لوگ ہوں، ہم سے تاریخیں لیں، یہ میں نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی، میرے اللہ نے نظام چلایا، مجھے نہیں پتا میرے کسی استاد کی دعا لگی یا کسی اللہ والے کی دعا لگی۔ میں اپنی ذات میں جو کچھ ہوں وہ تم سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ امتاً وسطا، اس پر کھڑے ہو کر تم کام کرو کہ ہم امت وسطا ہیں، ہم نے اللہ کے پیغام کو سنانا ہے۔ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے پاس بھی جانا، جو ہمیں پتھر مار رہے ہیں ان کے پاس جانا۔ جب میں 3 چلے کے لیے نکلا تو ادھر حجرہ شاہ مقیم کی طرف گاؤں تھے، تو اس میں ہم پہنچے۔ میرا پہلا سفر رائمنڈ سے، تو ایک گاؤں میں پہنچے تو مولانا صاحب بریلوی تھے، انہوں نے آتے ہی ماں بہن کی گالیاں اور بستر اٹھا کے باہر پھینکے، اور مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں، اور کہیں تم کافر ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، تم گستاخ رسول ہو۔ اچھا سارے جماعت والے سارے چپ، اور جو امیر تھے وہ کہے بھائی استغفار کرو، بھائی استغفار کرو۔ میں پہلا آدمی ہوں، اب میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں، میں نوجوان ہوں، 18 سال میری عمر ہے، اور میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تصویر دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص عالم کا دعویٰ کر کے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، جو ایک عام شریف آدمی بھی نہیں دے سکتا، اور پردیسیوں کو کہہ رہا ہے چلو سرو تمہارا اختلاف ہے تو کہہ دو بھائی تم نکل جاؤ، نہیں، بڑی بڑی گالیاں غلیظ۔ اور ادھر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ چپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں پتہ دلائل کیا ہیں، میں نے صرف اس جماعت کے صبر کو دیکھ کر کہا یہ لوگ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔
کہ حق والے یوں گالیاں نہیں دیتے. میری بات بہت لمبی ہو گئی، تو چونکہ ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تم کتنے بہانے بنا کے آؤ گے کہ چلہ نہ لگانا پڑے. تمہارے چلے کو پکا کرنے کے لیے، چونکہ تمہارے ساتھ ساری شاخیں جڑی ہوئی ہیں، تو ہر ایک کے اندر میں ہوگا کسی طرح چلے سے جان بچ جائے. میں چاہتا ہوں تمہاری جان لگ جائے، کیونکہ بچتے بچتے کہتے ہیں نا، میں تو بچتے مرتے مرتے بچا. میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے مر جاؤ گے، کب تک بچو گے؟ مرتے مرتے بچا اور بچتے بچتے مر جائیں گے کب؟ تو میں چاہتا ہوں تم چھٹیاں خوشی سے چلے میں لگاؤ، میرا پریشر نہ ہو اور جھوٹے بہانے نہ ہوں اور جان چھڑانا نہ ہو. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ سارا سال پیسے جمع کرتا رہا چلے کے لیے، غریب تھا، بہت غریب. عین موقع پہ کوئی ایسی مصیبت اس پر آئی، وہ جتنا جمع پونجی تھی ساری خرچ ہو گئی. تو وہ رائمنڈ سے چلا گیا لاہور، اور ایک سڑک بن رہی تھی، وہاں ایک ہفتہ مزدوری کرتا رہا، اور اس مزدوری سے جو پیسے ملے اس میں چلہ 200-400 میں لگ جاتا تھا. تو اس سے اس نے آ کے چلہ لگایا. جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ یوں بھی کر لیتا. اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں تم پتہ میں نے چلہ کیسے لگا. میں پیسے تو میرے لگ گئے تھے، میں پھر لاہور گیا، وہاں میں نے مزدوری کی، وہاں سے جو پیسہ ملا اس سے میں نے چلہ لگایا. تو ایک دو مضامین اور بیان کرنے تھے، لیکن اب اسی میں ہی زیادہ وقت لگ گیا، اور ضرورت بھی اس کی تھی کہ میں چاہتا ہوں تمہارے چلے خوشی سے لگیں. لگاؤ گے نا؟ بہانہ بنانے تو نہیں گے نا؟ ہاں، ورنہ تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم اسکول پڑھتے تھے نا جب، تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں، سب ذمہ داروں کے بیٹے، ہم سب کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے، اور کسی کو شوق نہیں. اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے، وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ، ہم نہیں پڑھتے. تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں، ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں. تو میں تھوڑا عقل مند تھا، وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا. میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے الٹی آئی. ہمارا جو سوڈنٹ تھا نا وہ بڑا سخت تھا، بہت مارتا تھا. تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی. اچھا، اب ہم گپے مار رہے تھے. جب لڑکے چلے، پہلے ہم ہوں کرتے رہے، جب لڑکے چلے گئے، ہم رضائیاں، سردیوں کا زمانہ تھا، ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی. کافی دیر ہم گپے مارتے رہے. میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے. وارڈن، تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے، تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں. تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. اور وہ جو تھا نا، اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں، وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر تو لیٹا رہا، پھر اس نے گانے شروع کر دیے. تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، زور سے. اس کو پتا کوئی بھی نہیں. طالب صاحب اندر آ گئے، میرے اوپر بھی رضائی، اس کے اوپر بھی رضائی. اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی، وہ شمع پہ. اس کی اتنی ٹھکائی کی، انہیں اتنی ٹھکائی کی. میں تو پہلے سے ہوشیار تھا، لہذا میری تو جان بچ گئی. تو میں نہیں چاہتا ہوں تم محمد خان بن کے مجھے دکھاؤ، اس لیے میں نے اسی ایک آیت کو لمبا کر دیا.
تو برائے مہربانی بچوں اللہ کے واسطے ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مشقت کی انتہا دیکھی، اور جب چھٹی ہوتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں، اتنے تھکے ہوتے تھے کہ جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں، لیکن اسی بات پر کہ شاید کچھ اللہ سے مل جائے اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلے پہ نکلتے تھے۔ تو یہ آیت چونکہ تمہارے چھٹی کی مناسبت سے تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ تمہارے اندر امت پناہ ہو۔ امت پناہ، امت پناہ کیا؟ دیکھو، ہم اہل السنت والجماعت کی جو تعبیر علماء دیوبند نے کی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ وہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ ہے۔ یہ جو کرتا ہم نے پہنا ہے نا، یہ امت پنے کا ہے کہ ہم امت ہیں، اور امت ہونے کے ناطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ہم گلے سے لیں۔ وہ ہمیں گالیاں دیں، ہم اس کو نظر انداز کریں، وہ ہمیں پتھر ماریں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، جو مرضی کریں، ہماری طرف سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر امت پناہ آئے اور علم تمہارا راسخ ہو، لیکن مزاج تمہارا انبیاء والا ہو کہ نافرمانی کو دیکھ کر تم تڑپ جاؤ کہ یا اللہ اس کو میں یہاں سے کیسے نکالوں، اور یہ اس گمراہی سے نکل کر جنت کے راستے پر کیسے چل پڑے۔ تو اس کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، اندر سے محبت دینی پڑتی ہے، چونکہ محبت ایک ایسی تقریر ہے جو الفاظ کے بغیر دلوں کو پکڑ لیتی۔ تو اس لیے بچوں، امت وسط بننا ہے، امت واسطہ بننا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے اور صلہ اللہ سے لینا ہے۔ نہ لوگوں سے واہ واہ چاہیے، نہ لوگوں سے زر چاہیے، نہ مال چاہیے۔ لوگوں کو اللہ سے ملا کر صلہ اللہ سے لینا ہے، اور اپنی ضرورت حاجت اللہ کے سامنے۔ نماز پڑھنا سیکھ لو، مصلی بچھاؤ گے راستے کھلیں گے، اللہ سے مانگو گے راستے کھلیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یہ تیری کتاب ہے، ہمیں اس کا نور نصیب فرما، ہمیں اس کی حکمت نصیب فرما۔ یا اللہ، یہ تیرا پیغام ہے پہنچانے کے لیے، ہمیں اسے پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ، تو اس کی تعلیمات ہماری زندگی میں اتار دے، ان بچوں میں اتار دے، اہل مدارس میں، اہل خانقاہ میں، تمام مکاتب فکر میں، اور پوری امت کے تمام طبقات، افراد، مرد عورت، سب چلتا پھرتا قرآن بنا دے، اسے پڑھنے والا بنا، اسے سمجھنے والا بنا، اس پہ عمل والا بنا۔ اور یا اللہ، ہم نے یہ رمضان میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسے قبول فرما، اسے بابرکت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ رمضان میں تو نے انبیاء کے اوپر کتابوں کو اتارا، یا اللہ تو اس مبارک مہینے میں ہمارے سینے پر علوم کا فیضان فرما، علوم کا نزول فرما۔ من عندک من لدنک کا ہمارے اوپر فیضان فرما، من عندک من لدنک کا ہمارے اوپر فیضان فرما۔ جتنے تیرے بندے بندیاں روزے رکھ رہے ہیں قبول فرما، جتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں سب کی قبول فرما، جتنے حرمین میں پہنچے ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، جتنے تیرے راستے میں چل رہے ہیں ان کی سفر قبول فرما۔ یا اللہ، اور ان سارے بچوں کو، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا ذخیرہ آخرت ہیں، انہیں پھلدار سایہ دار درخت بنا، انہیں امت میں مثبت کردار ادا کرنے والا بنا، انہیں اب پیغام حق سنانے والا بنا، نبوت والے جذبے کے ساتھ، نبوت والے اخلاق کے ساتھ، نبوت والے طرز پر ان کی زندگی کو قائم فرما۔ ان سب بچوں کی توفیل ہمیں بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی